آج ہم ڈسکس کریں گے کگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری. جین پیاجے نے یہ تھیوری پریزنٹ کی ہے. جین پیاجے جو ہے وہ فادر آف چائلڈ سائیکالوجی بھی کہلاتے ہیں. تو فادر آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا فادر آف چائلڈ سائیکالوجی جین پیاجے کو کہا جاتا ہے. تو اس نے کگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی ہے. کگنیشن اس کا مطلب مائنڈ ہوتا ہے، تھنکنگ ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ایبلٹی ہوتی ہے. تو کوگنیٹیو ایبلٹی سے مراد مینٹل ڈیولپمنٹ. تو جین پیاجے نے یہ ایک سائیکالوجسٹ تھے اور ایپسٹیمولوجسٹ تھے، سوئس تھے، اور انہوں نے جو تھیوری دی ہے اس تھیوری کی 4 سٹیجز ہیں. انہوں نے کگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو 4 سٹیجز کے اندر 1964 میں ڈیوائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ انفینسی یعنی برتھ سے لے کر 2 سال تک ہوتی ہے. انفینسی ہم نے سٹیج پڑھی تھی فزیکل ڈیولپمنٹ کی 6 سٹیجز میں. تو برتھ سے 2 سال تک کی جو ایج ہے وہ انفینسی ہوتی ہے. تو اس نے سینسری موٹر سٹیج برتھ سے 2 سال تک کی ایج کو کیا نام دیا؟ سینسری موٹر سٹیج کا نام دیا. پھر اس نے کہا کہ 2 سے 7 سال تک یعنی ارلی چائلڈہڈ کی جو ایج ہے، اس نے کہا کہ اس میں بچہ پری آپریشنل ہوتا ہے. پھر اس نے تیسری سٹیج بتائی کہ 7 سے 11 لیٹر چائلڈہڈ میں بچہ کنکریٹ آپریشنل ہو جاتا ہے. اور چوتھی اور آخری سٹیج اس نے بتائی کہ ایڈولیسنس کے سٹارٹ یعنی 12 سال سے لے کر ڈیتھ تک جو سٹیج ہے اس کو اس نے فارمل آپریشن سٹیج کا نام دیا. تو یہ 4 بیسیکلی جو سٹیجز ہیں یہ کگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں. ہم ان کو اب ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سینسری موٹر سٹیج. آپ دیکھیں یہ 2 ورڈز ہیں، سینس اینڈ موٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج کے اندر بچہ اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کس پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے سینسز پہ اور موومنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس سٹیج میں پہلی سٹیج میں برتھ سے پیدائش سے 2 سال تک بچہ اپنے ذہن کو یوز نہیں کرتا بلکہ کس کو یوز کرتا ہے؟ اپنے سینسز کو، ٹچ کو، سننے کو، دیکھنے کو، چکھنے کو، سونگھنے کو، ان کو یوز کرتا ہے. یوز آف سینسز ٹو انڈرسٹینڈ دا سراؤنڈنگس، موٹر موومنٹ. موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آپ کی والدہ نے ایک صندوقچے کے اندر بند کر کے اللہ کے حکم کے مطابق دریا میں بہا دیا تھا نا، تو وہ فرعون کے دربار میں فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ صندوقچہ ہے. اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ اس کو لے آئیں. کھولا، دیکھا تو اس میں ایک بچہ ہے. کہا اس کو تو میں اپنا بیٹا بناؤں گی. فرعون نے کہا نہیں، میں تو قتل کرنا ہے. 70,000 بچے اس نے قتل کیے. اس نے کہا میں اس کو قتل کروں گا. خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو وہ جب دودھ پلانے کی باری آئی نا تو اس کی بیوی جیت گئی. تو اس نے کہا اس کو میں بیٹا بناؤں گی. تو دودھ پلانے کی باری آئی تو وہ دودھ نہ پیے بچہ. اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دربار میں پہنچ گئی. وہ ساتھ صندوقچے کے. تو اس نے کہا کہ میں ایک دائی کا، ایک دودھ پلانے والی کا پتہ آپ کو بتاتی ہوں، تو اس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا. تو اس نے پھر اپنی والدہ کو وہ لے گئی. تو پھر والدہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جا کے اپنے بیٹوں کو دودھ پلایا کرتی. اب یہ جو ہے نا یہ خوشبو ہوتی ہے ایک والدہ کی ایک بچے کو، کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی کسی اور کا دودھ وہ نہیں پیتا. تو اس وقت ذہن تو ہوتا ہی، کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو اسی طرح چھوٹے بچے ہمارے جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینسز کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یوز آف سینسز ٹو انڈرسٹینڈ دا سراؤنڈنگ، موٹر موومنٹ رادر دین مینٹل پروسیسز. تو مینٹل پروسیسز کو یوز نہیں کرتے. موٹر ان کے سامنے جس طرح سے آپ کوئی چیز پکڑیں گے وہ ویسے ہی پکڑیں گے، جس طرح سے کھائیں گے وہ ویسے ہی کھائیں گے، جو بات آپ کریں گے اسی کو وہ ریپیٹ کریں گے. تو پہلے 9 ماہ تک نا بچے کے سامنے ایک چیز پڑی ہے اس کو یاد رہتی. آپ سائڈ پہ کر لیں گے چیز اس کو بھول جائے گی. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ اس کو ہم بولتے ہیں. اس اسٹیج میں بچہ آؤٹ آف سائٹ اور آؤٹ آف مائنڈ ہی ہوتا ہے. اسی اسٹیج میں بچے کے اندر آبجیکٹ پرماننس بھی آ جاتی ہے، یعنی جو چیزیں اس کے سامنے نہیں ہوتی وہ بھی اس کو یاد رہتی ہیں. لیکن یہ آتے ہیں 9 سے 10 ماہ اور اس سے آن ورڈ. اچھا، اس میں آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ایکسپیریمنٹس کرتا ہے بچہ. وہی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کچھ کریں گے، چھوٹا بچہ ہے، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، تو وہ بھی نماز پڑھے گا جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو ریپیٹ کرے گا بار بار چیزوں کو، غلطیاں ہوں گی، پھر بہتری اس کے اندر آ جاتی ہے. ٹرائل اینڈ ایرر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے.
ریفلیکسز یعنی جو جنرل ہمارے ریئیکشنز ہوتی ہیں، سکنگ، سوالونگ، اسٹیپنگ، واکنگ، یہ سارے دوسروں کو دیکھ کے وہ کرتا ہے۔ اس میں تھنکنگ ایبلٹی کے ایویڈنس ہیں لیکن بہت ہی کم، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹ کو بچہ جانتا ہے اور چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، تو سینس کی بیس پہ مثال کے طور پر آپ نے ڈفرینٹ کلر کی چیزیں رکھی ہیں تو بچہ ایک جیسے کلر کی چیزیں الگ الگ کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ سینسری موٹر سٹیج ہے، انفینسی برتھ سے لے کر 2 سال تک پہلی سٹیج ہے۔ مائنڈ یوز نہیں ہوتا، سینسز یوز ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ان کے سامنے چیز ہے تو یاد رہے گی، ہٹا لیں گے تو بھول جائے گی، اور بچہ اس اسٹیج کے اندر دوسروں کو امیٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے 3 سال سے لے کر 2 سے 7 سال تک، اس کو ہم کہتے ہیں پری آپریشنل سٹیج۔ ایک چیز مکمل تیار ہوتی ہے، ایک مکمل تیار نہیں ہوتی، تو وہ جو تیار ابھی نہیں ہوتی مکمل کمپلیٹلی، اس کو ہم پری آپریشنل بولتے ہیں۔ تو اس میں بچے کا مائنڈ پری آپریشنل ہوتا ہے، مکمل آپریشنل نہیں ہوتا۔ مکمل آپریشنل ہونے سے پہلے کی سٹیج ہے ارلی چائلڈہڈ یا 2 سے 7 سال کی ایج۔ سمبولک فنکشننگ، تو اس میں بچہ کیا کرتا ہے، جیسے کوئی اور کرتا ہے اسی طرح کے بالکل سملر جو ہے وہ فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ چلڈرن ڈیولپ دی ایبلٹی ٹو یوز سمبل سچ ایز ورڈ، امیجز اینڈ پریٹینڈ پلے ٹو ریپرزینٹ آبجیکٹس اینڈ کانسیپٹس دیٹ آر ناٹ فزیکلی پریزنٹ۔ تو اس میں جو چیزیں آپ جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں بھی ہوتی، اس نے دیکھی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی بول سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، پرفارم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سمبولک فنکشننگ۔ دوسرا، اس کے اندر بچہ لینگویج ڈیولپ کرتا ہے۔ بچہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ ایبلٹی اسی ایج کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہم نے لینگویج ڈیولپمنٹ کی سٹیجز پڑھی تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسی ایج کے اندر آتی ہیں۔ زیادہ تر لینگویج بچہ بولنا اسی ایج میں اسٹارٹ کرتا ہے، تو وہ لینگویج بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور لینگویج بھی ایک کوگنیٹیو پروسیس ہے۔ جب تک آپ کے مائنڈ کے اندر ویکیبلری نہیں ہوگی، چیزوں الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوگا، تو آپ نہیں بول سکیں گے۔ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، تیسری کوالٹی ہوتی ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ جو چیز میں چاہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، جو کام وہی ٹھیک ہے۔ چھوٹا بچہ وہ ضد کرے گا کہ میں نے یہی پہننا ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی میں نے کھانا ہے، جو آپ کھلا رہے ہیں میں نہیں کھانا۔ تو یہ ایگو سینٹرسزم ہوتا ہے۔ بچہ کہتا ہے سیلفش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے، میری چوائس ٹھیک ہے، باقی سب کی غلط ہے۔ اینیمزم، نان لیونگ چیزوں کو بھی وہ لیونگ کنسیڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً کھلونے ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ جی ان کو بھی نیچے نہ گراؤ، چوٹ لگ جائے گی۔ تو یہ اینیمزم ہے۔ بلیو دیٹ نان لیونگ تھنگس سچ ایز آبجیکٹس آر ایون ٹوائز ہیو ہیومن لائک کوالٹیز، تو یہ ایسے سمجھتا ہے۔ دین ہے کنزرویشن پرابلم، 2 گلاس ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، آپ دونوں بچے کو دیں گے تو وہ کہے گا کہ جس کا سائز بظاہر بڑا نظر آ رہا ہوگا، تو بے شک دونوں میں جوس کوالٹی، ملک جو کچھ ہے وہ برابر آئے، لیکن وہ کہے گا مجھے بڑے کپ چاہیے جس میں چائے، اس میں زیادہ چائے آتی ہے، حالانکہ چائے ہو سکتا ہے اس میں کم بھی آ رہی ہو۔ تو اس کا مطلب وہ کنزرویشن کو جو ہے پرنسپل، اس کو نہیں سمجھتا۔ دین ہے سینٹریشن، وہ صرف ایک اسپیکٹ کو سمجھتا ہے، چیزوں کے صرف ایک کسی چیز کی کوالٹی پہ اس کا سارا فوکس ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ اس کا نہیں ہوتا، اس کو سینٹریشن کہتے ہیں۔ ریورسیبلٹی، تو اگر اس میں چیزیں اس کو وہ کسی مشین کو، کسی پرزے کو کھول دیتا ہے تو واپس اس کو اپنی اصل حالت میں نہیں لا سکتا، ویسے نہیں جوڑ سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے۔ تو ریورسیبلٹی کی بھی سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آرٹیفیشلائزیشن، تو یہ جو ہے چیزوں کو آرٹیفیشلائز کرتا ہے، یعنی پہلے ہم نے کہا نا کہ آرٹیفیشل چیزوں کو، مصنوعی چیزوں کو یہ جو ہے وہ نان لیونگ کو لیونگ کہتا ہے، اینیمزم۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل چیزیں جو ہے نا ان کو ان نیچرل قرار دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور وہ کہتے ہیں جی تیز ہوا چل رہی ہے تو کوئی پیچھے پھونک مار ہے، بادل وائٹ ہیں کیونکہ کسی نے ان کو کلر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس طرح کے اس کے جو ہے وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اس کو آرٹیفیشلائزیشن کہتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹیو تھاٹ، کہ چیزوں کو بغیر کسی ریزن کے مان لیتا ہے بچہ۔ بلیونگ سم تھنگ وداؤٹ اینی ریزن بیسڈ آن ہز فرسٹ انسٹنکٹ، ہی تھنکس اٹ از دا اونلی ٹروتھ۔ ایک چیز بچے کے ذہن میں آ جاتی ہے نا کہ یہی ٹھیک ہے، تو وہ بغیر کسی لاجک ریزن کے اس کو ٹھیک ہی مانتا ہے۔ ٹرانسڈکٹیو ریزننگ،
ریلیٹنگ دا انریلیٹڈ تھنگس، چیزوں کو انریلیٹڈ چیزوں کو آپس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، جوڑ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے درخت پہ جیسے ہی پرندہ آ کے بیٹھتا ہے تو باہر سے کوئی بائک بھی گزرتی ہے. ہو سکتا ہے پہلے دن ایسا ہی ہو، وہ دیکھ رہا ہو دروازے پہ درخت کی طرف، وہاں آ کے کوئی پرندہ بیٹھا ہو اور باہر سے بائک گزری ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ جو پرندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بائک آتی ہے. یا جیسے یہاں پہ ہے کہ جی ٹرین آئے گی تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی مثال کے طور پر، ایسے خام خواہ. یا پرندے بولیں گے تو ٹرین آ جائے گی. تو اس طرح کی جو ریزننگ ہوتی ہے نا، ریلیٹنگ دا انریلیٹڈ تھنگس، اس کو ٹرانسڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. کلاس انکلوژن، وہ چیزوں کو، ڈفرینٹ چیزوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں سمو سکتا. جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو اگزامپل دی تھی فلاور کی، کہ وہ کہے گا بس یہ فلاور ہی ہے، یہ نہیں ہے روز ہے، جیسمین، للی یا ٹیولپ، یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں، بس یہ فلاور ہی ہیں صرف. ٹھیک ہے، تو ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے ٹرانزٹیو انفرنسز، تو جو پریویس اس کا نالج ہے اس کو نئی جگہ پہ یوز بھی نہیں کر سکتا ہوتا بچہ. تو یہ جو ہے وہ پری آپریشنل سٹیج کے ڈفرینٹ فیچر تھے. سمبولک فنکشننگ ہے، سمبلز کو یعنی لینگویج کو بچہ یاد کرتا ہے، چیزیں اس کے سامنے موجود نہیں ہیں تو وہ ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے. لینگویج ڈیولپ کرتا ہے، ایگو سینٹرک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے صرف. اینیمزم، نان لیونگ کو لیونگ سمجھتا ہے. کنزرویشن کے پرابلم ہوتے ہیں. سینٹریشن، کسی چیز کے ایک اسپیکٹ کو سمجھتا ہے صرف. ارریورسبلٹی، چیزوں کو واپس اپنی ایسا حالت میں بگاڑنے کے بعد نہیں لا سکتا. آرٹیفیشلائزیشن، چیزوں کو آرٹیفیشل سمجھتا ہے. انسٹیٹیوٹیو تھاٹ ہے کہ چیزوں کو بغیر کسی ریزن کے کیا کرتا ہے، ان پہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی صرف تھاٹ کی بیس پہ. ٹرانسڈکٹیو ریزننگ ہے، ان ریلیٹڈ چیزوں کو ریلیٹ کرے گا. کلاس انکلوژن ہے، ڈفرینٹ چیزوں کو جو ایک ہی فیملی سے یا ایک ہی گروپ کے اندر فال کر رہی ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات ملتی جلتی ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا. ٹرانزٹیو انفرنسز، اپنا پریویس نالج بھی یوز نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے پری آپریشنل تھی. اب یہ ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج، 7 سے 11 سال، اس کو لیٹر چائلڈہڈ بھی کہتے ہیں. اب اس کے اندر انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. جو انڈکشن ہے نا، یہ اسٹارٹ ہی ایگزامپل سے ہوتی ہے. کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو انڈکٹیو ریزننگ ہے اس کے اندر، کنکریٹ آپریشنل سٹیج کے اندر. ٹھیک ہے، انڈکشن کا آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا، ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں اس پہ. اسپیسیفک ٹو جنرل، ایگزامپل ٹو کنکلوژن جو ہے اس کو انڈکشن کہا جاتا ہے. لاجیکل تھنکنگ، چیزوں کو لاجیکلی کمبائن کرنا. ٹھیک ہے، کنکریٹ چیزوں کو لاجیکلی کمبائن کرنے کی صلاحیت بچے کے پاس آ جاتی ہے. کنزرویشن، اب یہ بیسیکلی یہ جو فیچرز ہیں نا پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا اس کے اگلی والی سٹیج اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہوگی. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا ٹرانزٹیو انفرنسز، وہ لاجک کو یوز نہیں کر سکتا نیو جگہوں پہ. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل تھنکنگ کو وہ یوز کرتا ہے. پیچھے ہم نے کہا کہ کنزرویشن کے پرنسپل کی اس کو سمجھ نہیں ہوتی، پرابلمز ہوتے ہیں کنزرویشن کے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ کنزرویشن کے پرنسپل کو سمجھتا ہے. پیچھے ہم نے کہا کہ بچہ ارریورسبلٹی اس کے اندر ہے کہ چیزوں کو واپس اپنی اصل حالت میں نہیں لا سکتا، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ لا سکتا ہے. وہاں ہم نے کہا کہ چیزوں کو کلاس انکلوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کلاس میں انکلوژن کر سکتا ہے، کلاسیفائی کر سکتا ہے چیزوں کو. وہاں ہم نے کہا کہ سینٹریشن ہے، وہ ایک اسپیکٹ کو سمجھتا ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں سیریشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے سائز، ویٹ یعنی ملٹیپل فیچر کی بیس پہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اسپیشل ریلیشن یا ریزننگ، تو چیزوں کو ان کے سائز، ویٹ، والیوم کی بیس پہ، ڈائریکشن کی بیس پہ، ڈسٹنس کی بیس پہ کیا کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے. ٹرانزٹیوٹی، چیزوں کو سائز، ویٹ، شیپ، والیوم کی بیس پہ ڈیوائڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہی کلاسیفیکیشن والی بات ہے جو اوپر آ چکی ہے. ایمپتھی اینڈ پرسپیکٹیو ٹیکنگ، تو اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اوپینین بھی ہوتی ہے، ایمپیتھیٹک بھی ہوتا ہے وہ. تو یہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے، اس کی ساری خصوصیات اس سے اپوزٹ ہیں جو ہم نے پری آپریشنل کی پڑھی ہیں. لاسٹ ہماری جو سٹیج ہے یہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج. اب ایک تو اس میں ڈیڈکٹیو ریزننگ آتی ہے، یہ 12 سال سے لے کر 10 تک بچے کی
جو صلاحیت ہوتی ہے وہ فارمل آپریشن والی ہوتی ہے، یعنی بچہ جو ہے رول سے ایگزامپل ڈرا کر سکتا ہے. ایگزامپل سے رولز ڈرا کرنا از سم وٹ ایزی ایز کمپیئر ٹو کہ ہم جو ہے وہ رول سے ایگزامپل ڈرا کر رہے ہوں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیڈکٹیو ریزننگ جو ہے وہ تھوڑی سی سازر ہے کہ ایڈوانس فارم ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ انڈکشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہوتا ہے، ڈیڈکٹیو ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے. ڈرائیونگ رولز فرام جنرل ٹو اسپیسیفک، اس میں بچے کے پاس ہائپوتھیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے. ہائپوتھیسس یعنی خود سے بچہ چیزوں کے سولوشن ازیوم کرتا ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیالسٹک اس کی تھنکنگ ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہوتی ہے. یہ ساری جو ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ کی خصوصیات ہیں کہ بچہ چیزوں موجود نہیں ہے تو ان سے بھی جو ہے وہ ان کے بورڈ پہ ایک ریزننگ یا ایک تھیم بنا لیتا ہے. میٹا کگنیشن، بچہ اپنے دماغ کے بارے میں بھی سوچتا ہے، جو اس نے کسی چیز کا سولوشن نکالا ہوتا ہے اس کے بھی سوچتا ہے کہ کیا اس نے تھنکنگ اباؤٹ آن تھنکنگ، اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے میٹا کگنیشن کی. تو وہ اپنی تھنکنگ کے بارے میں بچہ بہت غور و خوض کرتا ہے، بڑی فکر کے ساتھ سوچتا ہے. پلاننگ، وہ پلان بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، فیوچر کو پلان بھی کرتا ہے اسی سٹیج میں. اینڈ پرابلم سالونگ ایبلٹی بھی اس کی اسی مینٹل سٹیج کے اندر آتی ہے. تو ہم نے 4 سٹیج اسٹوڈنٹس پڑھی ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں سے 1 یا 2 نمبر کا کویسچن آپ کے پیپر میں لازمی آئے گا. ٹھیک ہے، 100% آئے گا، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے. تو یہ 4 سٹیجز تھیں. اب پیاجے نے ان 4 سٹیجز کے ساتھ ساتھ 2 اور ٹرمز بھی یوز کی، اسکیما، اڈاپٹیشن، اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن. تو اسکیما کس کو کہتے ہیں کہ جو پیاجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ذہن کے اندر جیسے ایک روم بنتا ہے نا، تو اس طرح ہماری جو میموری کے بلاکس ہیں مختلف، جیسے مثال کے جو اسلامک ٹاپک ہیں تو اس پہ ہماری ایک میموری کا ہے، لٹریچر کے ہیں، ہسٹری کے ہیں، سائنس کے ہیں. تو اسکیما کیا ہے؟ اسکیما بیسیکلی بیسک بلڈنگ بلاکس آف تھنکنگ ہے، اور دا وے آف تھنکنگ ان اے برین، اور دا پیٹرن آف تھنکنگ، اور ہاؤ اے پرسن تھنک. کسی چیز کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں، ہمارا سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو اسکیما کہا جاتا ہے. ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو اسکیما ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک چیز یہاں آج سیکھی، کل اس کو میں جو ہے مجھے یوز کرنا پڑ گئی. مثال کے طور پر مجھے ڈاکٹر نے کہا، مجھے کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ پانی آپ جو پیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے، تو مجھے تو اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں لگ رہا جو پانی آپ یوز کر رہے ہیں. تو اب میں کیا کروں گا کہ اپنی تھنکنگ کو یوز کروں گا کہ اگر نیکسٹ مجھے اس ٹیسٹ کا پانی کہیں پہ پینے کو ملے گا تو میں اوائڈ کروں گا کہ بھائی اس میں تو کوئی مسئلہ ہے. مجھے وہ جو واٹر انالسٹ تھا، کیمسٹ تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ پانی اس طرح کا تو خراب ہوتا ہے. تو یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. تو بیسک بلڈنگ بلاک آف تھنکنگ یا وے آف تھنکنگ یا پیٹرن آف تھنکنگ یا ہاؤ اے پرسن تھنک، اس کو ہم اسکیما بولتے ہیں. اب ہمارے اسکیماز چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک انفارمیشن آپ کل کسی اور سے لیں گے اسی ٹاپک پہ، اسی بات سے، اسی سوال کے جواب میں. ایک تیسری پہ کسی اور سے لیں گے. تو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے نالج کو یا چینج کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو غلط بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی آئیڈیالزم جو ہے جو وہ ایرسٹوٹل نے تھیوری دی ہے. نہیں دی ایرسٹوٹل نے، وہ تو پلیٹو نے دی ہے. اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جی ایرسٹوٹل نے دی ہے. اب آپ لوگ آج یاد کر لیتے ہیں. کل آپ لوگوں کا سب کا واسطہ آپس میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئی آپ کو کلاس میں کل بتا دیتا ہے کہ یہ سر نے تو ایرسٹوٹل کہا تھا بٹ آئیڈیالزم واز پریزنٹڈ بائی پلیٹو. اچھا، اس کا مطلب سر نے غلط پڑھایا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس اسکیما کو چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ایرسٹوٹل کے ساتھ ساتھ فریڈرک فروبل کا بھی رول ہے ریئلزم کے اندر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی ریئلزم جو ایرسٹوٹل نے دی ہے تو ریئلزم میں ایرسٹوٹل کے ساتھ ساتھ فریڈرک فروبل نے بھی رول پلے کی ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے والی کو ریپلیس نہیں کیا، ختم نہیں کیا، ڈیلیٹ نہیں کیا، اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیا. ایرسٹوٹل کے ساتھ آپ نے فروبل کا نام بھی یاد رکھ لیا. تو اڈاپٹیشن اسی کو کہتے ہیں کہ میکنگ ڈیزائرڈ چینجز آر ایڈجسٹمنٹ ان آر اسکیما از ناؤن ایز اڈاپٹیشن. ہم چینج کرتے ہیں یا ایڈجسٹ کرتے ہیں. چینج کا مطلب یہ جو پہلے والا ہے اس کو ختم کر کے نیا لا رہے ہیں.
اور ایڈجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں. It has two types which are given below. Assimilation. اب میں ایک اور مثال لیتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو ابھی یہ دے دی ہے, دوسری ایک اور دیتا ہوں کہ اب آپ کو ایک آپ نے اپنے گھر میں کسی بچے کو بتایا کہ یہ بیٹا یہ دیکھو یہ پیرٹ ہے, یہ برڈ ہے کیونکہ یہ ونگز کی مدد سے اڑتا ہے. تو اگلے دن اس نے دیکھا کہ ایک پیجن اس کے گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے مما وہ دیکھو پیجن آیا ہوا ہے, یہ بھی ایک برڈ ہے. مما کہتے ہیں ویل ڈن, ہاں جی بیٹا یہ بھی ایک برڈ ہے. یا پیجن کا نام اسے نہیں پتا, وہ کہتے ہیں مما دیکھو برڈ آیا ہوا ہے. تو اس کی امی کہتی ہاں بیٹا یہ برڈ ہے اور اس کو پیجن ہم کہتے ہیں. اب دیکھیں وہ جو انفارمیشن تھی جو اس کی والدہ نے اس کو دی تھی کہ یہ جو پرندے ہیں پروں کی مدد سے اڑنے والے پیرٹ ہے تو یہ برڈز کی فیملی سے ہیں یا برڈز ہیں. اب اگلے دن ایک اور برڈ آیا تو اس نے بچے نے کہا کہ مما وہ دیکھو برڈ آ گیا. تو وہ کہتی ہیں ہاں یہ بھی برڈ ہے بٹ اس کا نام جو ہے وہ پیجن ہے. ٹھیک ہے, اب اس بچے نے کیا کیا ہے, ایڈجسٹمنٹ کی ہے, ایڈجسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنی انفارمیشن کو جو اس کو اس کی والدہ نے بتائی تھی. ٹھیک ہے, اب اسی طرح اس کو اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ یوں ایگزامپل لے سکتے ہیں اس کی کہ اس میں بچہ اضافہ اس نے کیا ہے. ہم یوں اس میں لے سکتے ہیں دوسری ایگزامپل اس کی کہ ایک اسی بچے کو اگلے دن ایک ایروپلین نظر آتا ہے, جہاز نظر آتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے مما وہ دیکھیں ایک بڑا پرندہ اور اس کی آواز بھی بڑی. اب اس کی امی کہتی ہے نہیں بیٹا یہ جو ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ برڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ برڈ نہیں ہے, یہ تو ایروپلین ہے. تو اچھا اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی جو پہلے والی انفارمیشن تھی وہ نہیں فٹ آئی نئی سچویشن کو سمجھنے کے لیے. حالانکہ جو اس سے پہلے ایگزامپل اس نے بچے نے خود دیکھی تو وہ اس نے نئی سچویشن کو سمجھ لیا, نئے نالج کو سمجھ لیا. بٹ اب یہاں پہ اس کو چینج کرنا پڑے گا, ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اپنے پریویس نالج کو. اس کو کہتے ہیں اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن. جب آپ کا پریویس نالج کسی نیو انوائرمنٹ, نیو جگہ کو, نیو سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لے. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑی بہت آپ تبدیلی کرتے ہیں, تھوڑا بہت آپ کیا کرتے ہیں چینج لاتے ہیں اور آپ نئی انفارمیشن کو پہلے والی کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یوزنگ پریویس انفارمیشن ٹو فٹ انٹو نیو انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, آپ نئے ماحول کو پہلے والی بیس پہ انفارمیشن کی بیس پہ سمجھ جاتے ہیں, یہ اسیمیلیشن کہلاتی ہے. اور دوسری جو ہے اکوموڈیشن ہے کہ آپ پہلے والی انفارمیشن کو کمپلیٹلی کیا کرتے ہیں, ایڈجسٹ یا الٹر کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں پہلے والی کو, اس کی جگہ نیا لے کر آتے ہیں اس انفارمیشن کو سمجھنے کے لیے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو پریویس نالج ہے وہ نئی انفارمیشن کو بالکل نہیں سمجھ پاتا. اس کو ہم کہتے ہیں اکوموڈیشن. اکوموڈیشن کہتے ہیں خود کو کسی نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا, اس کو اکوموڈیشن کہتے ہیں. اسیمیلیشن کس کو کہتے ہیں, پہلے والی چیز کو کسی نئی جگہ پہ استعمال کر لینا, یہ اسیمیلیشن ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک کویسچن 1 نمبر کا لازمی آپ کے پیپر میں آئے گا. تو اب ان کے ساتھ ساتھ 2 ٹرمز اور یوز ہوتی ہیں, ایکویلیبریم اینڈ ڈس ایکویلیبریم. سوال آپ سے ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے ایکویلیبریم ان دونوں میں سے کون سی ہوگی اور ڈس ایکویلیبریم کون سی ہوگی اسیمیلیشن اکوموڈیشن میں. شاباش, سوچ کے بتائیں. سر اسیمیلیشن ہوگی, ایکویلیبریم اور ڈس ایکویلیبریم اکوموڈیشن. جی کوئی اور بتا سکتا ہے؟ انہوں نے ٹھیک بتایا. سر جب پرانی آپ کی جو انفارمیشن کس جگہ پہ فٹ آ رہی ہے تو وہ ایکویلیبریم ہے.
ہاں مطلب ایکویلیبریم یہی ہے نا کہ آپ کی پریویس اور نیو جو ہے وہ دونوں کا پیچ اپ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب اسیمیلیشن از ایکویلیبریم. اور جب آپ کی پریویس اور نیو انفارمیشن کا پیچ اپ نہیں ہو پاتا، جب آپ کی پریویس اور نیو کا پیچ اپ، پریویس انفارمیشن اور نیو انفارمیشن کا پیچ اپ نہیں ہو پاتا، تو یہ ڈس ایکویلیبریم یا پھر اکوموڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اکوموڈیشن میں ہم اپنے پریویس جو اسکیما ہے اس کی جگہ پہ نیا اسکیما لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اسیمیلیشن میں ہم وہی جو پہلے والا اسکیما ہوتا ہے نا اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا، بس اتنا ڈفرینس ہے. جیسے وہ بچے نے برڈ کے ایگزامپل پہ، پیجن کی ایگزامپل پہ اپنا اسکیما اپڈیٹ کیا، چینج نہیں کیا، ایڈجسٹ نہیں کیا، الٹر نہیں کیا. تو یہ جو ہے سیمولیشن اکوموڈیشن تھی. آگے اس کی اپلیکیشن، اب ہمیں پتہ ہے کہ بچے کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. اب جو ہے وہ 2 سال کی ایج کا بچہ لینگویج نہیں سیکھ سکتا، ہم اس کو زبردستی لینگویج سکھانا بھی چاہیں تو اس کو نہیں سمجھ لگے گی. ٹھیک ہے، بچے کے ڈیفرنٹ جو اس کی کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. تو ٹیچر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ میرے بچے کی نیڈ، انٹرسٹ، ایبیلٹیز، لیمٹس کیا کیا ہیں. اس سٹیج میں یہ بچہ، اب ہم کہیں کہ جی بچہ لاجیکل تھنکنگ، ڈیڈکشن جو ہے وہ اس پہ آ جائے، 3ری جماعت کا بچہ، تو یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہاں 8ویں کا 9ویں کا بچہ ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ آ سکتا ہے، اس کی ایج ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پوری ہو چکی ہے، بٹ 2ری 3ری کا بچہ نہیں. اچھا، تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں پھر پیاجے کی تھیری ہیلپ کرتی ہے. کنسیڈرنگ چائلڈ ایبلٹی ایٹ ڈفرینٹ ایج لیول ٹو پلان، اس سے پھر ہم کلاس روم ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ٹیچر گائیڈ اور انکریج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ٹیچر جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ بچے کی مسٹیکس کو اگنور کر سکتا ہے. اسے پتہ ہے کہ بچہ ٹرائل اینڈ ایرر سٹیج پہ بھی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح بچے کے اباؤٹ رسپیکٹ جو ہے وہ ٹیچر ڈیولپ کرتا ہے، بچوں کو انگیج کر سکتا ہے ایکٹیو لرننگ میں، جب اسے پتہ ہے کہ اس ایج میں آ کے بچہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے. انسٹرکشنز بہتر ہوں گی، ٹیچنگ بہتر ہوگی، لرننگ بہتر ہوگی. کریکولم ہم اس بچے کی ایج کے اکارڈنگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز کو ہم سمجھ کے اس کے مطابق پلان کر سکتے ہیں. بچے کو ہم جو ہے سپورٹ دے سکتے ہیں، ٹیمپریری سپورٹ. ٹھیک ہے، جس کو ہم اسکیپ فولڈنگ کہتے ہیں. یہ کل پرسوں والے پیپر میں 22 والے میں پوچھا گیا تھا سوال. ٹھیک ہے، ٹیمپریری سپورٹ دے سکتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ بچوں کو یہاں پہ ہلکی سپورٹ کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد نہیں رہے گی، تو اس کو اسکیپ فولڈنگ ہم کہتے ہیں. یہ پڑھیں گے آج ہی ہم. تو کنکریٹ مٹیریل جو ہے وہ یوز کر کے بچے سے ہم جو ہے اس کی ریزننگ اس کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم. یہ ساری اس کی انٹرویو کا کویسچن ہے، یہ اپلیکیشن ہے کس چیز کی؟ پیاجے کی تھیری کی کلاس روم اپلیکیشنز ہے. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جی وائگوسکی تھیوری آف سوشیو کلچرل یا سوشیو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. اس تھیوری سے 2 سوال پوچھے گئے ہیں. ایک زی پی ڈی کیا ہوتا ہے، اور دوسرا پوچھا گیا زونل پروکسیمل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسکیپ فولڈنگ کی ڈیفینیشن، کہ یہ کس بندے نے اسکیپ فولڈنگ پہ کام کیا. تو ویگوسکی نے کیا، اور زی پی ڈی کی ڈیفینیشن ابھی ہم دیکھتے ہیں.